اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وساهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم صلوات معرفت دین کے عنوان سے یہ عشرہ مجالس جاری رہے گا۔ ہم نے کہا کہ جاننے میں اور پہچاننے میں فرق ہے۔ دین کو جانتے سب ہیں، پہچانتے کم ہیں۔ جب آپ پہچاننے لگتے ہیں تو اس پہچان کا کچھ اثر آپ کی شخصیت میں نظر آنے لگتا ہے، اور پہلا اثر یہ ہے کہ انسان جس چیز کو پہچانتا ہے پھر اسے ماننے لگتا ہے۔ ماننے کا اثر یہ ہے کہ انسان پھر اس کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ انسان کے افعال سے، کردار سے دین کی معرفت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنی ہی دینداری زیادہ ہوگی، انسان میں عمل زیادہ ہوگا، اس کا اخلاق بہتر ہوگا۔ تو دینداری ضروری ہے۔ ہم نے گزشتہ کل میں یہ عرض کیا تھا کہ انسان کے اندر ایک مادہ ہے۔ اب یہ فطرت کے عنوان سے بھی میں کچھ مطالب پیش کروں گا، اس کو بھی سن لیجئے گا۔ اب یہ کیسے پہچانا جائے؟ دین تو بہت زیادہ ہیں دنیا میں، ادیان عالم بہت زیادہ ہیں، تو اب یہ کیسے پہچانا جائے کہ دین حق کون سا دین ہے؟ دین حق کی کچھ نہ کچھ پہچان ہونی چاہیے۔ باہر سے کوئی ہمیں آ کے بتائے نہ بتائے، ہماری عقل ہمیں بتاتی ہے دین حق کیا ہے۔ سب سے بڑی جو کسوٹی ہے، جو میزان ہے، جو کرائٹیریا ہے اللہ کی طرف سے دین حق کی معرفت کے لیے، وہ ہمارے پاس ہماری عقل ہے۔ ہم عقل پہ پہلے بھی بول چکے ہیں، گزشتہ 1-2 سال پہلے میں نے عشرہ بھی پیش کیا تھا، لیکن آج میں دین حق کے عنوان سے سب سے بڑی جو ہمارے پاس کسوٹی ہے، جو سب سے بڑا میزان ہے، وہ ہے عقل۔ نحنو عبید الدلیل، ہم لوگ دلیل کے، عقل کے غلام ہیں، بغیر دلیل کے کسی شے کو نہیں مانتے، اور ہمیں خود ہماری عقل دین حق کی طرف لے جاتی ہے۔ شاید میں نے کبھی پہلے پیش کیا ہو، لیکن یہ جملہ سن لیجئے گا۔ خود سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے امریکہ میں، اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں
کہ انہوں نے انگریزی میں جو لفظ استعمال کیا ہے دیر از اے گاڈ جین ان سائڈ آل آف اس، ہم سب میں ایک ایسا جین پایا جاتا ہے جسے گاڈ جین کہا جاتا ہے، یعنی جو ہمیں خدا تک لے جاتا ہے. ہر انسان میں کچھ ایسے جینز ہیں جو اسے خدا تک لے جاتے ہیں. انہوں نے یہ بحث کی ہے کہ کیونکہ ہم سب کے اندر ایک گاڈ جین ہے جو ہمیں خدا کی طرف لے جاتا ہے، تو ہر انسان اپنے اپنے خدا کو مانتا ہے. ہمارے علماء نے خصوصاً علامہ حلی نے، آپ نے نام سن رکھا ہوگا، ان کی بہت سی کتابیں ہیں. کشف المراد عقائد پہ بہت بڑی کتاب ہے، لیکن باب ہادی اشر کہنے کو چھوٹی کتاب ہے لیکن بہت علمی اور گہری کتاب ہے. وہاں سے ایک دو مطالب پیش کروں گا، غور سے سنیے گا. علامہ حلی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان کسی ایک خدا تک نہیں، اسی عقل کے ذریعے کسی ایک خدا تک نہیں بلکہ حقیقی خدا تک پہنچ سکتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہی انسان کی عقل اسے اللہ تک لے جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں ایک گاڈ تک نہیں، دی گاڈ تک پہنچ جاتا ہے. اب جو انگریزی والے ہیں تاکہ ان بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں ویلا میں سہارا نہیں لیتا انگریزی کا. کسی ایک خدا تک نہیں بلکہ اسی خدا تک، وہی جو خدا ہے یعنی جو اللہ ہے، جس کے لیے تمام انبیاء نے کہا ہے لا الہ الا اللہ، اس خدا تک ہمیں عقل لے جاتی ہے. کیسے؟ اب دلیلیں سنیں گے علامہ حلی کی. علامہ حلی کا پورا نام ہے یوسف ابن مطہر الحلی، نام یوسف ہے، یوسف ابن مطہر حلی. 750 سال پہلے گزرے ہیں علامہ حلی. حرم امیر المؤمنین سے جب آپ باہر آئیں گے تو الٹے ہاتھ پہ ایک کمرے میں ان کی چھوٹی سی زمین پہ قبر ہے، کیونکہ وہاں بڑی قبروں کی گنجائش نہیں، کوئی مولا کائنات موجود ہے. تو وہاں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء صرف اتنی درخواست کرتے تھے اگر ہمیں قبر میں کہیں قدموں میں جگہ مل جائے، زائرین کے، مولا کے نہیں، زائرین کے قدموں میں بھی جگہ مل جائے تو بڑی بات ہے. تو علامہ حلی کی وہاں قبر ہے، جب جائیں گے تو وہاں لکھا ہے یوسف ابن مطہر حلی. اتنا بڑا پہاڑ ہمارے فقہاء کا. اور جب ان کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے فخر المحققین ان کے بیٹے ہیں، بہت بڑے ہمارے فقیہ ہیں. تو ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا؟ کہا ہاں میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا. کہا کچھ آپ نے پوچھا؟ کہا اتفاقاً خواب میں نے ان سے پوچھا کہ مرنے کے بعد آپ کے کیا کام آیا؟ تو آپ نے خود ہی فرمایا، علامہ حلی نے اپنے بیٹے سے کہا 2 چیزیں بہت زیادہ کام آئیں. پہلی کتاب الالفین، انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے الفین. الفین یعنی 2000، الف کہتے ہیں 1000 کو، الفین یعنی 2000. 1000 دلیلیں مولا علی کی افضلیت پہ اور 1000 دلیلیں ان کے خلیفہ بلا فصل ہونے پہ. توجہ ہے ذہن گرامی. تو فخر المحققین جنہوں نے بے انتہا فقہ میں، رجال میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، فرماتے ہیں میں نے علامہ حلی اپنے والد کو خواب میں دیکھا. کہ مرنے کے بعد آپ کے سب سے زیادہ کیا کام آیا؟ تو کہا 2 چیزیں، کتاب الالفین و زیارت الحسین. کہا زیارت سید الشہداء بہت کام آئی، میں پیدل جایا کرتا تھا مشی کے لیے. اب سمجھ میں آیا یہ عام مومنوں نے شروع نہیں کیا، فقہاء کی ایجاد ہے. یہ فقہاء نے کہاں سے سیکھا؟ کہا جناب زینب کبریٰ چل کے آئی تھی. تو یہ پوری دنیا میں مشی ہے، یہ چلنا، جلوسوں میں آنا. اذان گرامی اب یہ پیش کر رہا ہوں علامہ حلی کی دلیلیں سنیں گے انشاءاللہ توحید پہ. علامہ حلی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی ایک خدا تک نہیں بلکہ حقیقی خدا تک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک انسان عقل سے پہنچ سکتا ہے. کہ اگر کوئی جنگل میں بھی پیدا ہو اور جنگل میں پیدا ہونے کے بعد بڑا ہونے لگے اور سوچے یہ اتنی بڑی کائنات ہے جو میں ساری کور ہی نہیں کر سکتا، ہر جگہ جا نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، یہ زمین اتنی بڑی ہے، باہر اتنے ستارے نظر آ رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ خود بخود وجود میں آ سکتی ہے؟ تو خود بخود کہے گا اتنی پیچیدہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، کوئی بنانے والا ہونا چاہیے. اچھا وہ جو بنانے والا ہے یعنی خالق ہے، کیونکہ خود بخود چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی، تو وہ خالق آیا بغیر طاقت کے ہو سکتا ہے؟ تو خود ہی کہے گا نہیں، اتنی پیچیدہ کائنات ہے، اتنی مشکل ہے، بنانے والے کو قدیر تو ضرور ہونا چاہیے، اسے قدیر ضرور ہونا چاہیے. تو اب وہ بنانے والا جاہل ہو سکتا ہے اتنی پیچیدہ کائنات بنانے کے لیے؟
تو نہیں اس کا مطلب ہے اسے علیم بھی ہونا چاہیے. آیا بنانے والے کو کبھی موت آ سکتی ہے؟ کہ نہیں پھر یہ نظام چلے گا کیسے؟ اس کا مطلب ہے بنانے والے کو حی و قیوم بھی ہونا چاہیے. لوگ ہیں تو علامہ ہلی کہتے ہیں کہ ساری دلیلیں انسان جو جنگل میں بھی پیدا ہو سوچتا رہے تو اس خالق تک پہنچ جائے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیر بھی ہے، علیم بھی ہے، حی و قیوم بھی ہے. خود انسان اس حی و قیوم تک پہنچ جائے گا. امیر المومنین نے بھی اسی انداز سے کہا ہے، یہ اسی مولا کے فرمان سے انہوں نے باتوں کو لے کے آگے بڑھایا ہے. اگر سننا چاہیں گے میں آگے بڑھوں گا. عزیزان گرامی، اب یہ دین حق انسان عقل سے پہنچے گا تو پہلی چیز جو اپنے لیے واضح کرے گا وہ ہے توحید. میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں دوسرے مقام پہ ہمارے عقائد کے عنوان سے رضویہ میں جب پیش کروں گا توحید کو تفصیلی پیش کروں گا، کیونکہ یہاں میرا عنوان دین ہے. تو اب دین میں جو دین حق کی ضروریات ہیں انہیں پیش کر رہا ہوں. اگر سننا چاہیں تو تفصیل سے توحید کو بیان نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے. لیکن یہاں ایک اس آیت کے اندر فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو انسان کی فطرت میں توحید ہے. انسان فطرتاً اللہ کو مانتا ہے، فطرت میں ہے. کیسے؟ ایک دلیل دی ہے کسی اور بزرگ نے، اس کو دے پیش کر کے آگے بڑھوں گا. کہ مثال کے طور پہ ایک بچہ آئے اور آپ کو آ کے کہے کہ فلاں جگہ پہ یہ حادثہ ہو گیا، یا مثال کے طور پہ آگ لگ گئی. آپ سوچنے پہ مجبور ہوں گے، بچہ ہے. کچھ لوگ کہیں گے نہیں بچہ ہے، سننے کی ضرورت نہیں. اتنے میں ایک اور بچہ آ جائے اور دوسرا بچہ بھی آ کے وہی بات کہے جو پہلے بچے نے کہی تھی، وہاں آگ لگ گئی. اتنے میں بھی آپ سوچ رہے ہوں کہ 2 بچے آ چکے ہیں، تیسرا بچہ آ جائے کہ وہاں آگ لگ گئی ہے. کچھ لوگ کہیں گے بچے ہیں، بچوں کی کیا بات سننی. اتنے میں چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 10، 12، 14. اگر اتنے بچے آ جائیں تو ہر آدمی کہے گا بچے صحیح، بات تو ایک ہی کہہ رہے ہیں، نہیں پہنچا پایا. ارے بچے ہی صحیح لیکن بات ایک ہی دہرا رہے ہیں، سب کے سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. وہاں کچھ ہو گیا، جا کے دیکھو تو صحیح. ایسا نہ ہو بچے ہیں لیکن بات صحیح کہہ رہے ہوں. تو امیر المومنین فرماتے ہیں ایک نہیں، 1,24,000 بچے نہیں، انبیاء سب کے سب ایک کے بعد آتے رہے، ایک کے بعد ایک آتے رہے اور ایک ہی بات کہتے رہے، لا الہ الا اللہ. بس سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. ذرا جا کے دیکھو تو صحیح، ایسا نہ ہو میں ہی غلط ہوں، کوئی خدا ہو. عزیزان گرامی، کوئی خدا ہے جو سب کے سب انبیاء ایک ہی بات دہرا رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات، وہ انبیاء پیسے والے نہیں تھے، دولت والے نہیں تھے، انہی لوگوں میں سے تھے. لوگ اپنے زمانے کے، ان کے زمانے کے لوگوں نے پتھر مار مار کے جان سے مارتے رہے، شہید کرتے رہے، آگ لگاتے رہے، سب کچھ وہ مرتے رہے لیکن ایک ہی بات دہراتے رہے، لا الہ الا اللہ. عزیزان گرامی، یہ 1,24,000 انبیاء، پھر 12 معصوم امام. کوئی حسین سجدے میں ہے، دنیا سے جاتے جاتے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ. عزیزان گرامی، یہ سب دلیلیں ہیں کہ کوئی ایک خدا ہے. تو دین حق وہی راستہ ہے جو ایک خدا کی طرف دعوت ہے. جو دین حق ایک خدا کی طرف دعوت ہے وہ دین حق ہے. عزیزان گرامی، دوسرا جو اس دین حق کا سب سے بڑا کرائٹیریا ملاک، جو ہم نے کہا کہ ہر شے عقل سے واضح ہوگی. عقل سے، عقل یہ کہتی ہے کہ اگر خدا ہے، اور ابھی ہم ثابت کر چکے خدا ہے، تو پھر اس سے کوئی رابطہ برقرار ہو سکتا ہے؟ اس سے کوئی رابطہ ہو سکتا ہے؟ پھر اس کی صفات ہے، میں صفات میں نہیں گیا، وقت نہیں ہے. صفات ہے، اس میں عدالت آ جاتی ہے، عدالت کا ماننا ضروری ہے، وقت نہیں. انسان یہ سوچے گا اگر کوئی خدا ہے، اور ابھی ہم نے ثابت کیا خدا ہے، تو پھر اس خدا سے رابطہ ہو سکتا ہے. انسان تلاش کرے گا رابطہ ہو سکتا ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر انسان دیکھے گا کچھ ایسے ہستیاں آئی ہیں، انبیاء آئے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں اللہ نے بھیجا. اگر اللہ سے رابطہ کرنا ہے تو پھر جن کو اس نے بھیجا ہے انہی کے ذریعے اللہ سے رابطہ ہو سکتا ہے. اسی کو وسیلہ بھی کہا جاتا ہے، توسل بھی کہا جاتا ہے. کہ خدا سے رابطہ ہو سکتا ہے لیکن وسیلے کے ذریعے. مستقیم بھی ہو سکتا ہے، مستقیماً بھی ہو سکتا ہے. یار مجھے پتا ہے مجمع جو ہے وہ کل اور آج بارش کے باوجود بھی الحمدللہ ہمارے منتظمین بتا رہے تھے کہ مجمع بے انتہا آیا. یہ آپ کی عقیدتیں ہیں، دین سے محبت ہے، حسین کا عشق ہے جو آپ کو لے کے آ رہا ہے.
تو اب اس رابطے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسانوں کو خلق کیا تو اب وہ ان کے لیے کوئی انتظام بھی کرے گا. عزیزان گرامی، ہم نے کہا دین، عقیدے اور عمل دونوں چیزوں کا نام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم اصول دین عقل کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں، لیکن فروع دین کو سمجھانے کے لیے ہمیں انبیاء کی ضرورت ہے. وہ ہمیں بتائیں گے کہ کوئی نماز ہے، کوئی روزہ ہے. اگر ہمیں کوئی نہ بتاتا نماز کیسے پڑھنی ہے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. نہیں پہنچا پایا. ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اگر ہمیں کوئی آ کے نہ بتاتا کہ ایسی نماز ہے، فجر کی 2 ہی ہونی چاہیے، ظہر کی 4 ہی ہونی چاہیے، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4. اب اگر کوئی آدمی اعتراض کرے، پروردگارا تو نے ہماری نیند خراب کر کے ہمیں جب اٹھا ہی دیا تھا تو 8 10 17 رکعت یہیں پڑھوا لیتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کوئی اعتراض کر سکتا تھا، پروردگارا اب اٹھ ہی گیا ہوں، ساری نیند غارت تو ہو گئی، جب پانی چہرے پہ ملا ساری نیند اڑ گئی، تو پروردگارا یہیں 8 10 رکعت، یہیں ظہر کی 4 رکعت یہاں ہو جاتی، چلو 2 نہیں تو 4 ہوتی، 8 ہوتی، کچھ ہوتا. نہیں، اللہ نے کہا نہیں، 2 ہی پڑھو، اس کے بعد بے شک سو جاؤ. کیونکہ نماز ہے اپنے نفس سے مقابلہ. جب ایک مرتبہ اپنے نفس کو شکست دے دو پھر سوال نہ کرنا 2 ہی کیوں، 2 رکعت پڑھ کے بے شک دوبارہ سو جاؤ. لیکن جب میرے راستے پہ آؤ گے، شیطان کو شکست دینے کا سب سے بڑا راستہ ہی فجر کی نماز ہے. بھائی اس پہ ویسے ہی واہ آنی چاہیے جیسے باقی جو لوگ آنی چاہیے. میرا کوئی بھی نوجوان بھائی، میرا بچہ کبھی بھی فجر کی نماز قضا نہیں کرے گا. عزیزان گرامی، اب یہ ساری نمازیں یہ کون بتائے گا ہمیں؟ توجہ ہے میرے ساتھ. یہ ساری نمازیں، یہ عبادات ہمیں کون بتائے گا؟ انبیاء. اللہ سے رابطے کے لیے ہمیں انبیاء کی ضرورت ہے. وہ جب فروع دین بھیجے گا انبیاء کے ذریعے. ایک اور جملہ کہہ دوں، جب اللہ جو ہمارے لیے چیزیں بھیج رہا ہے، نماز بھیج رہا، روزہ بھیجا، حج بھیجا، خمس زکوٰۃ، یہاں سب کچھ اس نے بھیجا، قرآن کریم بھیجا، کوئی بھی شے ہمیں مستقیماً نہیں دی، نہیں پہنچا سکا. اللہ نے ہمیں کوئی شے بغیر واسطے کے نہیں دی. جو کچھ دیا واسطے کے ذریعے دیا، وسیلے کے ذریعے دیا. توجہ، اس نے ہمیں نماز بھی دی تو وسیلے کے ذریعے، قرآن کریم دیا تو وسیلے کے ذریعے. ارے وہ جو محتاج نہیں ہے، وہ اللہ جو کریم ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، محتاج نہیں ہے، جب وہ بھیج رہا ہے تو وسیلے کے ذریعے. تو جب ہم یہاں سے بھیجیں، بھائی جب اس کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے وہ وسیلے کے ذریعے آ رہا ہے. قرآن سب سے بڑا فیض ہے اللہ کا. فیض یعنی نعمتوں میں سے فیض. فیض سب سے بڑی نعمت کو فیض کہا جاتا ہے. حضرات چند موٹی موٹی اصطلاحات استعمال کروں گا، علماء نے استعمال کی ہیں لیکن وضاحت کر دوں گا. قرآن فیض ہے اللہ کی طرف سے. فے یہ ذات، فیض بہت بڑی نعمت جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اسے کہتے ہیں فیض. ہر نعمت فیض نہیں ہے. قرآن فیض ہے، صرف فیض ہے. توجہ، عرفاء کی، کیونکہ معرفت دین ہے نا، میرا موضوع ہے معرفت دین، تو عرفاء کی نگاہ میں قرآن فیض ہے، نعمت نہیں ہے، فیض ہے. اللہ نے فیض بھیجا تو رسول کریم کے ذریعے. اللہ نے فیض بھیجا، قرآن کریم فیض ہے. ارے یہ صامت قرآن فیض ہے، یہ خاموش قرآن فیض ہے، تو قرآن ناطق فیض نہیں ہے. جب اس قرآن کے لیے واسطے کی ضرورت ہے تو اس قرآن کے لیے واسطے کی ضرورت کیوں نہیں؟ عزیزان گرامی، اللہ نے قرآن کو بھیجا، عرفاء کی نگاہ میں قرآن فیض ہے اور رسول خدا ہے فیض مقدس. عرفاء جو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، تھوڑی سی اصطلاحات، میں نے کہا موٹی اصطلاحات ہیں، گاڑی اصطلاحات ہیں، یاد کر لیجئے. قرآن فیض، رسول خدا ہے فیض مقدس، اور خدا ہے فیض اقدس. اللہ سب سے بڑا فیض. اس نے کہا دیکھو خبردار، میرے تک آنے کے لیے مستقیم ڈائریکٹ آنے کی کوشش نہ کرنا. اگر ڈائریکٹ آنے کی کوشش کرو گے، بنی اسرائیل نے بھی یہی چاہا تھا. بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ اللہ سے کہو ہمیں نظر آ جائے، تو اللہ نے کہا میں کبھی کسی کو نظر نہیں آؤں گا، ذرا پہاڑ کو دیکھو. اللہ نے اپنے کرم فیض کی نگاہ ڈالی پہاڑ پہ، پہاڑ جل گیا. بنی اسرائیل سارے مر گئے، جناب موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے. بنی اسرائیل نے ڈائریکٹ اللہ سے ہونا چاہا تو سارے تباہ ہو گئے. بڑے بڑے خلفاء کہہ گئے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک
توجہ فرمائے جانے کے رام. اب یہ قرآن کریم فیض ہے, اس کو بھی ہمیں پانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں کہا کہ جاؤ میں نے پہاڑوں پہ نازل کر دیے جا کے لے آؤ. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ نے قرآن کو بھیجا تو قلب پیغمبر پہ. توجہ توجہ, سارے مجمع کی توجہ ہو. اذان گرامی, میں سارے اپنے مسلمان بھائیوں کا عقیدہ درست کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا اگر میں اپنے قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا, لیکن میں نے اپنے محمد کے, اپنے حبیب کے دل پہ قرآن کو نازل کیا. عزیزان گرامی, وہ دل جس پہ قرآن نازل ہو اور اسے کچھ نہ ہو, پہاڑوں پہ آئے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. کیسے ممکن ہے کہ لوگ سینہ چیر کے, کیسے ممکن ہے کہ اس دل کو دھونے کی ضرورت ہو؟ عزیزان گرامی, وہ دل اتنا پاک ہے, وہ دل اتنا عظیم ہے کہ جس دل پہ قرآن کریم نازل ہوتا ہے اور وہ پیغمبر اسلام بیان فرماتے ہیں. عزیزان گرامی, یہ تمام کی تمام نعمت. دین حق کی سب سے پہلی پہچان کیا؟ عقل بتاتی ہے جو باعظمت ہوں گے وہ اللہ والے ہوں گے, جو باعظمت ہوں گے وہ اللہ والے ہوں گے. تو عزیزان گرامی, دین حق کیسے پتہ چلے؟ علامات بتائیں گی. نمبر 2. دوسرا, متعدد کتابوں سے, جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب میں تذکرہ آئے گا دین حق والوں کا. بشارتیں آئیں گی ساری کتابوں میں. جو بھی کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہو اس میں بشارت ہوگی کہ تمہارے بعد بھی کوئی آنے والا ہے, کوئی آخری نبی آنے والا ہے, اس کا کوئی ولی آنے والا ہے, اس کا کوئی حسین آنے والا ہے, اس کا کوئی مہدی آنے والا. تو سارے انبیاء کی کتابوں میں تذکرہ آتا رہے گا. آج میں چند جلدی حوالہ جات پیش کرنا چاہتا ہوں, اگر حوالہ جات سننا چاہیں گے تو آئیے ذرا. پہلے ویدوں سے پیش کر رہا ہوں. ہمارے علماء نے جو دلیلیں دی ہیں صرف بشارات عہدین, توریت اور انجیل سے, توریت زبور انجیل سے نہیں, ابھی جو ہمارے علماء نے جمع کی ہیں حتیٰ ہندوؤں کے ویدوں سے. بھگوت گیتا کئی ویدوں سے مل کے بنی ہے, جو ان کی مقدس کتاب ہے بھگوت گیتا, وہ ویدوں سے مل کے بنی. 16 وید ہیں. تو ویدوں کے اندر, ویدھا جسے کہا جاتا ہے, اس میں سے ایک خود ہندو بہت بڑے پنڈت ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے کالکی اوتار کے نام سے, اور اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جو نشانیاں ساری ہماری ویدھا میں تھیں, کالکی اوتار یا کہہ لیں جو کائنات پہ اللہ کا سب سے بڑا, یا اس نے ایشور لکھا ہے خدا, جو سب سے بڑا خدا ہے, اس کا جو سب سے بڑا نمائندہ آئے گا اسے ہندی میں یا سنسکرت میں کالکی اوتار کہتے ہیں. عربی میں اگر دیکھیں تو اسی کو کہتے ہیں رحمت للعالمین. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو اب اس نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں, تو کہا کہ وہ جزیرے میں آئے گا, اور جزیرت العرب کہا جاتا ہے حجاز کو, کہ جزیرے میں آئے گا. اور متعدد نام لکھے ہیں جو سنسکرت سے ہندی میں ترجمہ ہوئے ہیں, ایشور داس یا وشنو بھگت, یہ 2 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. توجہ ہے میرے ساتھ, گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ داس غلام کو کہتے ہیں, بندے کو کہتے ہیں, بھگت بھی بندے کو کہتے ہیں, ایشور سب سے بڑے خدا کو کہتے ہیں, اور وشنو بھی خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو ہندوؤں کے استعمال ہوتا ہے. بھگت یا داس جب عربی میں ترجمہ کیا جائے, بندہ تو عربی میں بنتا ہے عبد, اور سب سے بڑے خدا کو کہا جاتا ہے اللہ. اگر اسی ایشور داس یا وشنو بھگت کا عربی میں ترجمہ کیا جائے تو عبداللہ بنتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. کہ وہ جو آخری کالکی اوتار آئے گا اس کے والد کا نام وشنو بھگت ہوگا, یعنی عبداللہ ہوگا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. اور ماں کا نام بھی بتایا, اور کہا کہ جو دیوی ہوگی, اور ہم جب دیوی کہتے ہیں تو ہم عربی میں جو بھی لفظ استعمال کیا جائے, جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں سیدہ, اردو میں کہتے ہیں بی بی. شانتی یعنی امن سے ہے, اور اسے عربی میں ترجمہ کیا جائے تو امن سے ہے. آمنہ بی بی بنتی ہے. ابھی 3 منٹ میں نے صرف ایک کتاب پیش کی ہے ویدھا سے, ابھی تو میں 2-3 اور کتابیں پیش کرنے والا تھا, اگر سننا چاہیں گے.
تو میں نے کہا حق دین حق کی علامات میں سے علامت ایک یہ ہے کہ تمام ادیان عالم میں اللہ کی جو آسمانی ادیان ہیں ان میں اس آخری نبی کا تذکرہ پایا جاتا ہوگا، صرف نبی کا نہیں، ان کے اوصیاء کا بھی تذکرہ پایا جاتا ہوگا۔ ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں تھامس مکیلوین کے نام سے، تھامس مکیلوین، بچے نام یاد رکھیں تاکہ کبھی دلیل دینا پڑے۔ تو یہ امریکہ کے ہیں، بہت بڑے قابل آدمی ہیں، مقامی امریکی ہیں، سویڈن کی ایک یونیورسٹی کے اندر وزٹنگ پروفیسر ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام ان بائبل۔ ان کا میں نے لندن میں اب سے 14-15 سال پہلے، شاید 16-18 سال پہلے، مجھے بھی یاد نہیں، بہت پہلے ایک انٹرویو لیا تھا۔ تو انہوں نے اس انٹرویو کے بعد کہا تھا میری زندگی کا سب سے بڑا اور اچھا انٹرویو یہی تھا۔ تو ان سے صحافی نے پوچھا کہ بھی میں نے 2-4 سوال کیے، اس کے بعد میں نے ان سے کہہ دیا تو آپ نے کیوں کہا؟ کہا کہ مجھے نہیں معلوم انہوں نے یہ سوالات کہاں سے کیے۔ میں نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم، مجھے آتے جا رہے تھے، میں پوچھتا جا رہا تھا۔ تو اس تھامس مکیلوین نے ایک دلیل دی۔ یقین مانے میں نے بے انتہا کتابوں میں دیکھا کہ لوگوں نے کربلا کو توریت سے، زبور سے، انجیل سے ثابت کیا۔ کربلا کو بے انتہا لوگوں نے اپنی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ اس کا تذکرہ پایا جاتا ہے، لیکن تھامس مکیلوین نے غدیر خم کے واقعے کو بائبل سے ثابت کیا، اور کتاب چھپ چکی ہے۔ کتاب کا نام ہے اسلام ان بائبل، اسلام ان بائبل میں اسلام۔ اور انہوں نے بہت سی دلیلیں دی ہیں۔ اب میں 2 دلیلیں جلدی جلدی توریت سے دینا چاہ رہا ہوں، یا ایک دلیل سن لیجیے اور پھر ایک انجیل سے، اگر سننا چاہیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ دلیل امام رضا علیہ السلام نے بھی دی ہے۔ میرا یہ 7واں سال ہے، 7واں عشرہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اور 7 سال پہلے جو پہلا عشرہ تھا وہ زندگانی اہل بیت پہ تھا۔ اس میں نے امام رضا یعنی ائمہ پہ پڑھا تھا، امام کا مناظرہ پڑھا تھا، وہاں پہ چند جملے پیش کیے تھے، آج سن لیجئے گا۔ اور یہ میرا 7واں اور آخری سال ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ انشاءاللہ خراسان کی آپ کے ممبر سے میں مطالعے پیش کر رہا ہوں۔ اس مناظرے کے 2 جملے سن لیجئے گا، سارے مجمع کی توجہ رہے گی میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی، امام رضا علیہ السلام، امام علی بن موسیٰ علیہ السلام نے دلیلیں دی ہیں، اور یہ توریت، زبور، انجیل کے اندر سے دلیلیں دی ہیں رسول خدا کی حقانیت پہ۔ اگر سننا چاہیں گے تو میں پورا خون جگر لگاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب میں باہر سے مناظر ائمہ کے پیش کرتا ہوں تو پھر میں یہاں نہیں ہوتا ہوں، یا مشہد میں ہوتا ہوں یا نجف میں ہوتا ہوں۔ مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے گی۔ عزیزان گرامی، جب پوچھا گیا، مختلف ادیان عالم کے لوگوں نے امام معصوم سے سوال کیا، ہماری کتابوں سے ثابت کیجئے کہ آپ کے نبی کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہو۔ یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، مجوسیوں نے کہا، ہربیز، ستارہ پرست، اس زمانے میں سابعی جتنے ادیان تھے، حتیٰ ہندو، جب خراسان پہنچے اور امام سے مناظرہ کیا، امام نے تمام ادیان عالم کے تمام بڑے بڑے علماء کو ان کی کتابوں سے ان کی زبان میں جواب دیا۔ یہ میں بہت سوچا کرتا تھا، امام نے ہر عالم کو اسی کی زبان میں جواب کیوں دیا؟ اسی کی کتاب سے جواب دینا تو ضروری تھا، اس کی زبان میں جواب کیوں دیا؟ عربی میں جواب دیتے، اس کی زبان میں جواب دینا اس لیے تاکہ کبھی یہ کوئی نہ کہے کہ پیغمبر امی کے معنی یہ ہیں کہ ان پڑھ تھے۔ ارے جب وسیع ایسے ہیں تو نبی کیسے ہوں گے؟ تو ایک مرتبہ مامون نے مناظرہ رکھا تھا، مامون رشید، نام آپ نے سن رکھا ہوگا، بنی عباس کے خلفاء میں سے ہارون رشید کے بعد اس کے دونوں بیٹے امین اور مامون۔ مامون ایران پہ حکمران تھا، حاکم تھا، بعد میں اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد پوری حکومت اس نے قبضے میں لے لی تھی۔ تو اس نے امام رضا علیہ السلام کو خراسان بلوا لیا تھا تاکہ نظر رکھے اور جاسوسی کرتا رہے، اور کسی طرح سے ایک مناظرہ امام کو ہروا دے تاکہ پھر شیعہ امام سے دور ہو جائیں۔ اور جتنی اسے ضد تھی کہ امام ایک مناظرہ ہار جائیں، کسی طرح سے لوگوں کی نظروں میں گر جائیں، قدرت کو اتنی ہی ضد تھی کہ حق جھکنے نہ پائے۔ تو اب ایک مرتبہ مامون نے خاموشی سے منصوبہ بنایا اپنے ایک وزیر کے ساتھ، فضل ابن ربی سے کہا کہ بھئی کسی طرح سے دنیا کے جتنے بڑے بڑے ادیان عالم کے سب سے بڑے علماء ہیں، سب کو دعوت دو جو آئیں، آ کے مناظرہ کریں امام رضا سے، تاکہ ایک بھی مناظرہ اگر یہ ہار گئے تو میں تمام شیعوں کے خلاف استعمال کروں گا اور انہیں واپس اپنا دین چھوڑنے پہ مجبور کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس پہ بہت وقت لگے گا اور پیسہ۔ اس نے کہا مجھے پرواہ نہیں، پیسہ بھی لگے گا، ہم لگائیں گے، اور وقت درکار ہے، چند مہینے ہیں۔ انہوں نے تیاری شروع کی، تو یہودیوں کے راس الجالوت کو خط لکھا، جسے آج چیف ریبائی کہا جاتا ہے، اور اسقف اعظم جو آرچ بشپ تھا، پوپ تھا اس زمانے میں، اسے بلایا،
اور ہندوؤں کا سب سے بڑا جو پنڈت تھا اس کو اس زمانے میں سادھوؤں کو، جو صابئی تھے، جو ستارہ پرست سے مجوسی، جتنے بھی ادیان تھے، سب کے بڑے بڑے علماء کو کہا اکیلے مت آئیے گا، کتابیں لے کے علماء کے ساتھ تیاری کر کے آئیے گا. جب سب آ گئے کہا کانوں کان ہمارے ولی عہد کو خبر نہ ہونے دینا، امام رضا کو خبر نہ ہونے دینا، انہیں پتہ نہ چل جائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی تیاری شروع کر دیں. جو تیاری کر کے بات کرے اسے ہم امام ہی نہیں مانتے. اگر بات پہنچ رہی ہو، ہم ایسے کوئی امام نہیں مانتے. میں جملہ کہہ رہا ہوں سخت ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا اگر کسی کو گراں گزرے. ہم ایسے کوئی امام نہیں مانتے جسے چاولوں کے پیچھے بوٹی نظر نہ آتی ہو. کس کا ہے نہ پوچھئے گا. ہم ایسوں کو امام مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا کتنی فوج آ رہی ہے، کتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، کتنے بھاگ جائیں گے. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ مامون نے کہا امام کو کانوں کان خبر نہ ہو. تیاری شروع ہو گئی، سارے علماء پہنچ گئے. ایک مرتبہ مامون نے سوال کیا آپ لوگوں کی تیاری ہے؟ سب نے کہا تیاری تو ہے لیکن ہم عربی نہیں جانتے، ہمیں ایک وسیلے کی ضرورت ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. ہمیں ایک واسطے کی ضرورت ہے جو ہمارا ترجمہ کرتے ہماری بات ان تک. کہیں گے یہ تو اور بھی اچھا ہے. جب وہ خود ہی مجھ سے کہیں گے نا مجھے انٹرپریٹر چاہیے، مجھے مترجم چاہیے، مجھے کوئی واسطہ چاہیے بیچ میں، تو بہت اچھا ہوگا. وہ کوئی ضرورت نہیں، پریشان مت ہوں. ابھی آپ لوگوں کی تیاری ہے؟ ہاں. سب علماء کو الگ الگ ایک گروہ میں سب کھڑے ہو گئے، کتابیں لے کے کھڑے تھے. سب کی تیاری ہے؟ کہاں جاؤ جا کے ہمارے ولی عہد کو بلا لاؤ. آیا وہ خادم جو امام کو بلانے کے لیے مامون کی طرف سے. جیسے ہی پہنچا تو امام اپنے حجرے میں عبادت کر رہے تھے. اچھا وہ خادم جو امام کی جاسوسی پہ لگایا گیا تھا نا کہ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، تو اس نے ہمیشہ دیکھا. واپس آنے کے بعد دل ہی دل میں وہ شیعہ ہو چکا تھا، تقیے میں چلا گیا تھا. تو اس سے پوچھا بھی کیا بات ہے، کیا دیکھتے ہو؟ کہ جب بھی جاتا ہوں نا جاسوسی کے لیے تو میں نے صرف 3 ہی حالتوں میں دیکھا، یا نماز سے ہوتے ہیں، یا روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. لگتا کہا کہ اور کیا دیکھا؟ کہ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں نا تو لگتا ہے قرآن آیا ہی ان کے لیے. جب نماز پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نمازی صرف یہی ہے. روزہ خود گواہی دیتا ہے یہ روزے دار ہے، ذکر انہی کے لیے بنا ہے. تو ایک مرتبہ کہا جاؤ جا کے بلا لاؤ ہمارے ولی عہد کو. اچھا وہ بیچارہ ہو تو گیا تھا اندر سے امام کا ماننے والا، لیکن اب پریشان کہ کس طرح سے بلاؤں. تازہ تازہ جو آدمی آتا ہے نا اس کے لیے ابھی مسئلہ ہوتا ہے کچھ. تو آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا آپ کو مامون نے بلایا. امام نے اسے مسکرا کے دیکھا، کب بلایا مجھے ہے، پریشان تو ہے. اس نے کہا مولا ایسی بات نہیں ہے، وہ وہاں مناظرے کے لیے تمام ادیان عالم کے سب سے بڑے بڑے علماء آ گئے. تو امام نے کہا کیا تجھے اپنے مولا کے علم پہ شک ہے؟ بس ایک مرتبہ امام نے کہا کہ تجھے اپنے مولا کے علم پہ شک ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا آپ کے علم پہ کوئی شک نہیں، لیکن مولا یہ جو مناظرہ کرنے والے ہوتے ہیں نا یہ بات ایسی گھما پھرا کے کرتے ہیں کہ سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ بنتا ہے. تو میں گھبرا یہ رہا ہوں کہ مناظرے کے لیے وہ تو تیاریاں کر کے آئے ہیں. مولا نے کہا سن، چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا. جب میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں اسی کی کتاب سے جواب دوں گا تو چہرہ مامون کا دیکھنے والا ہوگا. بس بے وقت نہیں رہا، جلدی جلدی مجھے دلیلیں پیش کرنا ہے. امام رضا علیہ السلام پہنچے. اب میں اپنے انداز سے پیش کروں کیسے آئے ہوں گے دربار میں. تو مامون نے ایک مرتبہ کہا خبردار کوئی امام کے لیے دروازہ نہ کھولے. وہ خود ولی عہد ہیں، کہ دروازہ وہ خود کھولیں گے. آپ کو پتا نا محلوں کے دروازے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، کہ محل کے دروازوں کو وہ دھکیلیں، پردہ کوئی نہ ہٹائے. جبکہ سپاہی موجود تھے، کہ خبردار کوئی پردہ نہ ہٹائے. وہ خود چلتے ہوئے آئیں اور کوئی ان کی تعظیم میں کھڑا نہ ہو. جب وہ مجھ سے آ کے سلام کر کے اجازت مانگیں گے میں بتاؤں گا انہیں کہاں بیٹھنا ہے. ایک مرتبہ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، امام چلے. امام نے ولایت کی قبا اوڑھی، امامت کی ابا کاندھوں پہ رکھی، عصمت کا امامہ سر پہ رکھا، تولا کی تسبیح لی، تبرہ کا ڈنڈا لیا. ایک مرتبہ نالین زیب تن کی. آپ حضرات کی محبت و عقیدتوں کا بے انتہا شکریہ. بس سن لیجیے گا 5 سے 7 منٹ زحمت دوں گا. ایک مرتبہ امام چلے. جیسے ہی امام نے نالین سے بے تن کیے چلنے لگے تو میرا دل کہتا ہے زمین قدموں کے بوسے دے رہی ہوگی، آسمان سر پہ سایہ کر رہا ہوگا. جب امام کائنات چلے ہوں گے تو ایک مرتبہ ہوا چلنے لگی، خود بخود دروازے کھلنے لگے،
پردے سر پہ سایہ کرنے لگے اور وہ تمام درباری جیسے کسی نے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کھڑا کر دیا ہو، سب کے سب تعظیماً کھڑے ہو گئے. وہ جو تخت پہ بیٹھا تھا مامون، وہ خود بخود کھڑے ہو کے کہنے لگا فرزند رسول یہ آپ ہی کی جگہ ہے. فرزند رسول یہ آپ ہی کی جگہ ہے، آپ تشریف لائیے. مولا نے کہا نہیں، میں تیرے تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، تیرے تخت سے ظلم کی بو آتی ہے، میرے لیے ممبر لگوا دیا جائے، ہم وارث ممبر ہیں. ایک مرتبہ امام کے لیے ممبر لگایا گیا، امام ممبر پہ تشریف لائے. مامون نے فوراً امام کو دیکھا، کہا فرزند رسول کچھ لوگ سوالات کرنے آئے تھے. یہ نہیں کہا میں نے دعوت دے کے بلایا ہے سازش کے تحت اور یہ سب بڑے بڑے دور سے پیسے لے کے آئے ہیں، کچھ نہیں کہا. کہ فرزند رسول کچھ لوگ سوالات کرنے آ گئے تھے تو میں نے سوچا آپ ہی سے سوال پوچھ لے، میں کیا جواب دے پاؤں گا. مولا نے مسکرا کے مجمع کو دیکھا اور اس طرح سے دیکھا کہ سب کے ذہنوں پہ امام ایسے مسلط ہوئے کہ سب پہ روب طاری ہو گیا. جو الہی نمائندہ ہوتا ہے اس کا آنا بتاتا ہے یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے. ایک مرتبہ امام نے مجمع کو دیکھا، سب پہ ایک روب طاری ہوا، کہ ان کے چہرے پہ ہیبت و جلال، ان کا نور بتا رہا ہے یہ عام آدمی نہیں ہے. امام نے مجمع کو دیکھنا شروع کیا، کہا پہلے آپ لوگ سوال کریں گے یا پہلے میں سوال کروں. اب وہ اور زیادہ پریشان، کا یہ اکیلا آدمی اتنے بڑے مجمع سے کہہ رہا ہے کہ آپ سوال پہلے کریں گے، میں پہلے اتنا ہی نہیں یقین ہے اپنے علم پہ. امام نے کہا آپ پہلے سوال کریں گے پہلے میں سوال کروں گا. تو جو عیسائی آرچ بشپ تھا، جو ان کا پوپ تھا، جو سب سے بڑا ان کا پادری تھا، اس نے کہا ہم لوگ تو بہت زیادہ ہیں، آپ ہی کیوں نہیں ایک ایک سوال سب سے کر لیتے. امام نے کہا تو پھر میں آپ ہی سے شروع کرتا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اسی نے دعوت دی تھی، امام نے کہا پھر میں آپ ہی سے شروع کرتا ہوں. کہا فرمائیے. امام نے کہا یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو؟ کہا ہاں. کہا کیا مانتے ہو؟ کہا ہم مانتے ہیں وہ ابن اللہ تھے. ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا، سن آف گاڈ. وہ ہم مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے. امام نے کہا میں بھی حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں. حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بندے تھے، بس نماز روزے میں چور تھے. جیسے آپ خاموش ہو گئے نا، وہ سارا مجمع خاموشی میں چلا گیا کہ یہ امام نے کیا کہہ دیا. لیکن وہ عیسائی آرچ بشپ چیخنے لگا کہ کس نے آپ کو مسلمانوں کا عالم کہا؟ وہ حضرت عیسیٰ جن کے لیے پوری زندگی میں کسی نے دن میں دسترخوان نہیں بچھایا، رات میں کسی نے بستر نہیں بچھایا، آپ نے اسے کہہ دیا نماز روزے کے چور تھے. کہ دن میں دسترخوان نہیں لگا یعنی پوری زندگی روزے رکھے، رات میں کسی نے بستر نہیں بچھایا، وہ پوری رات تہجد پڑھتے تھے، آپ کہتے ہیں نماز روزہ نہیں کرتے تھے. امام نے کہا اچھا تو تم مانتے ہو نماز روزہ کرتے تھے؟ مناظر ایسے ہی ہوتا ہے. امام نے کہا اچھا تو مانتے ہو تم نماز روزہ کرتے تھے؟ کہا ہاں بے شک. جناب عیسیٰ نے پوری زندگی تہجد پڑھی، پوری زندگی نمازیں پڑھی، پوری زندگی روزے رکھے. امام نے کہا اچھا یہ بتا نماز روزہ کیا ہے؟ کہا نماز روزہ عبادت ہے. امام نے کہا پھر سن، جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، ابن نہیں. جو عبادت کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، بیٹا نہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. امام نے کہا وہ بندہ ہوتا ہے، بیٹا نہیں. امام نے کہا تیرا سوال. اس نے کہا میرے پاس کوئی سوال نہیں. آپ نے سوال چھوڑا ہی کہاں ہے؟ ہمارے دین کی بنیادیں ہلا دی. ہمارے پورے دین کی بنیاد یہی ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. ابھی آپ نے ثابت کر دیا نہیں ہے، کسی اور سے بات کر لیجئے. امام نے فوراً یہودیوں کا رخ کیا. کہا یہودیوں تم جناب موسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہو، بعد والے انبیاء کو کیوں نہیں مانتے؟ کہا کیونکہ بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے جناب موسیٰ نے دکھائے تھے. جناب امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، کہا قرآن کریم نے کہا کہ جناب موسیٰ نے 2 معجزات دکھائے. جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تو ید بیضا تھا، نور نکلتا تھا. ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، زمین پہ پھینکتے تو اژدہا میں تبدیل ہو جاتا. کہا 2 معجزات قرآن کریم نے بتائے، تم بتاؤ تم کتنے معجزات مانتے ہو؟ کہا یہی 2 معجزات ہم بھی مانتے ہیں. امام نے کہا اگر بعد والے انبیاء کا میں دکھاؤں، انہوں نے تو اس سے بڑے بڑے معجزات دکھائے. جناب عیسیٰ نے مردوں کو ٹھوکر مار کے کہا قم باذن ربک، مردہ زندہ کر دیا. ختمی مرتبت نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. کہ بعد والے انبیاء نے تو اور بڑے بڑے معجزات دکھائے، تم کیوں نہیں مانتے؟ کہ لیکن وہ بعد والے انبیاء کے معجزات ہم نے خود نہیں دیکھے اس لیے نہیں مانتے. امام نے کہا اچھا یہ بتا جناب موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ لوگ ہیں یا نہیں؟ جناب موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے ہیں؟ کہ نہیں خود تو میں نے نہیں دیکھے، میں اس زمانے میں نہیں تھا 4000 سال پہلے، لیکن مستند کتابوں میں وہ معجزات آئے. امام نے کہا اچھا اور اگر میں مستند کتابوں سے جناب عیسیٰ اور جناب ختمی مرتبت کے معجزات ثابت کر دوں تو مان لے گا؟ کہ مان لوں گا لیکن آپ کے نزدیک مستند نہیں، ہمارے نزدیک مستند ہو.
امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے مستند کتاب کون سی ہے؟ کہا توریت. وہ جو یہودی راس الجالوت تھا نا چیف رہبر، وہ ذرا دور کھڑا تھا. امام نے کہا تمہارے نزدیک سب سے مستند کتاب کون سی؟ اس نے کہا توریت. امام نے کہا ذرا مجمع کو بتانا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے. توریت کھولو. اس نے توریت کھولی. امام نے کہا دائیں طرف کے صفحے سے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ. امام نے بھائی اب نعرے کا وقت نہیں رہا، کسی چیز کا وقت نہیں رہا. امام نے ایک مرتبہ عبرانی زبان کے اندر، عبرانی ہیبرو زبان میں توریت کی تلاوت شروع کی. جیسے امام نے تلاوت شروع کی، اس نے آدھا صفحہ سنا، فوراً توریت کو بند کیا. کہا رک جائیے، آپ وہاں ممبر پہ بیٹھے، میں یہاں کھڑا ہوں، یہ آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا؟ امام نے فرمایا کہا کہ اگر بغیر دیکھے بتا نہ سکوں تو حجت خدا کیسا؟ امام نے کہا ذرا مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے؟ کہا ایھا الناس ہے لوگوں، میں گواہی دیتا ہوں یہ توریت کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان کی تلاوت بھی مجھ سے بہتر ہے، ان کا علم بھی مجھ سے زیادہ ہے. امام نے کہا تم نے کہا تھا نا تمہارے نزدیک مستند کتاب ہو، اب میں حوالہ دے رہا ہوں. بائبل تینوں کتابوں کا نام ہے. جب کہتے ہیں نا بائبل تو توریت، اولڈ ٹیسٹمنٹ، سامز آف ڈیوڈ اینڈ دا نیو ٹیسٹمنٹ، تینوں مل کے بائبل بنتی ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ توریت ہے، سامز آف ڈیوڈ زبور ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ انجیل. بات واضح ہو گئی ہے؟ جن کو ابھی تک واضح نہیں ہوئی بات میں ریکارڈنگ سن لیجیے گا، میری رفتار بڑھتی رہے گی. عزیزان گرامی، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ توریت سے حوالہ دے رہا ہوں. کہ تمہاری کتاب ہے مانتے ہو؟ کہا ہاں. امام نے کہا حوالہ چاہیے نا ہمارے نبی کا، بعد والے انبیاء کا. کہا ذرا توریت کھولو. سورہ تمہاری کتاب کا سورہ حبقوق، اس نے فوراً سورہ کھولا جو ٹرومنی انگلش کے اندر. امام نے کہا وہاں پہ آیت نمبر 11 سے لے کے 19 تک میں تلاوت کرتا ہوں اور سنتے چلے جانا. اب سارا مجمع سن رہا ہے، مامون بھی دیکھ رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے، یہ توریت سے ثابت کر رہے ہیں. تو ایک مرتبہ امام نے بیان کرنا شروع کیا. امام نے کہا سنو، وَتَجَلَّى رَبُّكَ عربی میں موجود تھا. جب میں اس کا انگریزی میں ترجمہ کر رہا تھا نا کتاب کا، تو میں پریشان ہو رہا تھا. رات کے 12 بجے کے بعد کا وقت تھا کہ یہ 1200 سال پہلے امام رضا نے اس زمانے کی توریت سے حوالہ دیا. توریت زبور انجیل کو تبدیل کر دیا گیا، تحریف کر دیا گیا، توجہ بدل دیا گیا. یہ آج بھی حوالہ موجود ہے یا نہیں؟ 2007 یا 8 کی بات ہے جب میں ترجمہ کر رہا تھا. میں فوراً آن لائن ہوا. اس زمانے میں وائی فائی ابھی دستیاب نہیں تھا. میں نے جا کے دیکھا gospel.com پہ کہ گیٹ وے ٹو بائبل. میں نے دیکھا کہ بھئی یہ موجود ہے یا نہیں عربی کی عبارت کو، کیونکہ شیخ صدوق نے عربی میں لکھا تھا. میں نے فوراً وہاں ٹائپ کیا تو آج موجودہ توریت میں امام کا حوالہ موجود تھا. میرا یقین اور زیادہ بڑھ گیا. ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں کہ جن کی نگاہیں دیکھ لیں توریت بدل جائے گی، لیکن تبدیل ہونے کے بعد بھی 1250 سال بعد جو حوالہ توریت میں رہے گا وہ حوالہ امام نے دیا. امام نے وہ حوالہ دیا. ایک مرتبہ امام نے کہا کھولو. اب وہاں پہ کہا وَتَجَلَّى، اب آپ کے رب نے اپنی وحی کو نازل کیا. وحی کو نازل کیا. یور لارڈ سینٹ ہز مینیفیسٹیشن، انگریزی ترجمہ بھی وہاں پہ موجود ہے کہ آپ کے رب نے اپنے وحی کو نازل کیا. اللہ طور سینا، on Mount Sinai، طور سینا پہ. کہا یہ طور سینا پہ کس پہ وحی نازل ہوئی؟ تو فوراً وہ راس الجالوت نے، یہودیوں کے سب سے بڑے عالم نے کہا جناب موسیٰ پہ، دنیا جانتی ہے جناب موسیٰ پہ وحی آئے. کہا مانتے ہو نا؟ کہا ہاں. کہا ذرا اگلی آیات کی تلاوت کرو. اور وَتَجَلَّى رَبُّكَ، اور تمہارا رب وحی نازل کرے گا علی جبل السعیر. انگریزی میں تھا ماؤنٹ سائر. کا جبل سعیر پہ، ماؤنٹ سائر پہ، جبل سعیر پہ، کوہ سعیر پہ وحی نازل کرے گا. کہا بتاؤ یہ کوہ سعیر پہ کس پہ وحی آئی؟ ایک مرتبہ یہودی عالم خاموش ہو گیا. کہا میں نہیں جانتا. امام نے کہا کتاب تمہاری ہے، سورہ تمہارا، آیت تمہاری کتاب کی. ذرا ایک مرتبہ تم سننا، میں بتاتا ہوں. امام نے عیسائیوں کا رخ کیا. کہا اے عیسائیوں، کیا تمہارا عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وحی آئی تھی؟ سارے عیسائیوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وحی آئے. امام نے کہا یہودیو، تم کہتے ہو مستند کتاب سے حوالہ دو تو مان لو گے. تمہاری کتاب میں تذکرہ ہے کہ بعد والے نبی پہ جبل سعیر پہ وحی آئے گی. کہ تمہاری کتاب ہے، حوالہ جناب عیسیٰ کا ہے، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کس نبی پہ. میں بتا رہا ہوں اور عیسائی بتا رہے ہیں کہ جناب عیسیٰ پہ وہاں وحی آئی. اب جیسے آپ میں سے بہت سے خاموش ہیں، سارے یہودی خاموش ہو گئے کہ کیا کیا جائے گا. عزیزان گرامی، مجھے پتا ہے کہ آپ کے سب حضرات کی توجہ کی وجہ سے میری طرف توجہ ہے کہ اگلا جملہ کیا ہوگا. امام نے کہا سن، آیت نمبر 18 اور 19 میں لکھا وَتَجَلَّى رَبُّكَ عَلَى جبل فاران، اور تمہارا رب جبل فاران پہ وحی نازل کرے گا. انگریزی میں نے ترجمہ دیکھا جبل فاران کا تو لکھا تھا ماؤنٹ فیرن.
ماؤنٹ پہ جبل فاران پہ. امام نے کہا جانتے ہو جبل فاران کہاں ہے؟ کہا ساری دنیا جانتی ہے, مکے کے پہاڑی سلسلوں کا نام جبل فاران. امام نے کہا اسی جبل فاران میں جو مکے کے پہاڑی سلسلوں کا نام ہے, ایک غار ہے جس کا نام ہے غار ہرا. پوری دنیا میں صرف ہمارے نبی نے کہا مجھ پہ غار ہرا میں وحی آئی تھی. کہا او یہودیو, کتاب تمہاری ہے, حوالہ ہمارے نبی کا ہے. ایک مرتبہ امام نے کہا سن, آگے لکھا ہے کہ اسی آخری نبی کے بھی جناب موسیٰ کی طرح سے 12 اوصیاء ہوں گے. گھبرا گئے حضرات, اس آخری نبی کے 12 وصی ہوں گے. فوراً اس نے کتاب کو بند کیا. کہ یہ آپ کو سب کیسے معلوم ہے؟ امام نے کہا سن, تو کہتا ہے نا کہ بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے, تو جو معجزہ کہے گا میں دکھا دوں گا. اس نے پلٹ کے کہا مجھے پورا یقین ہے آپ معجزہ دکھا سکتے ہیں, لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کیسے. جب آپ ہماری کتاب کو ایسے جانتے ہیں, مجھے پورا یقین ہے اگر آپ کہیں گے تو آپ معجزہ دکھا دیں گے. امام نے کہا سن, وہ جو وہاں لکھا ہے نا آخری نبی کے 12 وصی ہوں گے, ان میں سے 8واں میں ہوں. توجہ فرمائے جانے گا. دین حق وہ ہوگا, دین حق وہ ہوگا جس کی حقانیت کی دلیلیں تمام کتابوں میں ہوں گے. تمام آسمانی کتابیں گواہی دیں گی یہی دین حق ہے. دین حق کے جو پہنچانے والے ہیں وہ حبیب خدا ہیں, اور وہ بتا کے گئے ہیں کہ میری مقدس کتاب کا نام قرآن ہے, اور ان کے ساتھ میں اپنی آل کو چھوڑے جا رہا ہوں جو قرآن کے ساتھ ساتھ رہیں گی, یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. اب جو قرآن نیزوں پہ بلند کرتے نظر آئیں وہ آل کے اور قرآن کے دشمن ہیں, اور جو نیزوں پہ سر بلند ہو کے بھی قرآن سناتے نظر آئیں وہ وارثان قرآن ہیں, وہ آل محمد ہیں, وہ اوصیاء رسول خدا ہیں. تمام کے تمام مسلمانوں حتیٰ عیسائیوں نے گواہی دی ہے کہ جہاں جہاں سے نیزے پہ سید الشہداء کا سر گزرتا تھا قرآن کی تلاوت کرتا نظر آتا تھا. عزیزان گرامی, پہلی محرم گزر گئی ہے, سید الشہداء سفر میں ہیں, ابھی کربلا نہیں پہنچے ہیں, 2 محرم کو پہنچیں گے. جاننا چاہتے ہیں سفر کہاں سے شروع ہوا؟ یہ 28 رجب کو مدینے سے سفر شروع ہوا. زیادہ وقت نہیں ہے, میرا آپ سے وعدہ ہے ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ مدینہ منورہ چلیے. وہاں ایک حسین اپنے نانا کی قبر سے وداع کرنے جا رہے ہیں. آپ کے ذہنوں میں ہے نا, یزید نے خط لکھا مروان کو, کہا کہ مجھے حسین کی بیعت چاہیے. امام حسین نے انکار کر دیا. بس بھئی وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں, ذہنوں میں واقعہ ہے آپ کے. جب کہا نا کہ بیعت چاہیے, امام نے کہا نہیں بیعت نہیں کروں گا. پھر تیار ہو جاؤ ہے حسین, یزید پھر فوج لے کے آئے گا. کہا نانا یہ آپ کا شہر ہے, میں نہیں چاہتا میری وجہ سے آپ کے شہر پہ حملہ ہو. مقدس جگہوں سے امام اس لیے کوچ کر گئے, جانتے ہیں جنگ ہوگی, حملہ ہوگا, بیعت نہیں کروں گا. جب وداع کرنے گئے نا تو سب سے پہلے نانا کے روضے پہ گئے. جب نانا کے روضے پہ گئے, دیکھنا چاہیں گے کیسے گئے؟ قبر نبی پہ گئے, ابھی جناب ام سلمہ موجود تھیں. جیسے ہی امام حسین کو آتا دیکھا, جناب ام سلمہ نے کہا میرا لال. جناب ام سلمہ نے پالا تھا نا جناب سیدہ کے ساتھ مل کے. کہا میرا لال کیا بات ہے؟ کہا نانی اماں, میرے جد رسول خدا کی امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دے رہی, میں اپنے نانا سے وداع کرنے آیا ہوں. قبر سے لپٹے رونے لگے, یہاں تک کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے. اتنا روئے, نانا سے بڑی محبت تھی. رسول خدا گود میں لے کے امام حسین کو پیار کرتے تھے, زبان چساتے تھے, بہت پیار کرتے تھے. اتنی ہی امام حسین کو محبت تھی. قبر سے لپٹ کے رونے لگے. جب رو رہے تھے نا تو بے ہوش ہو گئے. تو اب الوقائع والحوادث میں مرحوم ملبوبی نے لکھا ہے, کہتے ہیں جب بے ہوش ہوئے نا تو ایک مرتبہ دیکھا رسول اسلام اپنی قبر سے اٹھے ہیں, امام حسین کو گلے لگا رہے ہیں. امام حسین نے خواب دیکھا کہ رسول خدا اٹھے, گلے سے لگایا. امام حسین کو ایک جملہ کہا,
کہا نانا میرے لیے کیا حکم ہے آپ کا؟ کہا ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، میرے لال مشیت الہی یہی ہے کہ آپ اپنی جان قربان کر دیجئے، راہ خدا میں جان دے دیجئے۔ کہا نانا مجھے جان دینے سے کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن نانا میری بہنوں کے لیے کیا حکم ہے؟ نانا میری بہنوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ایک مرتبہ اب پیغمبر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو، تو جانتے کیا فرمایا؟ کہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، کہ مشیت الہی یہی ہے کہ انہیں قیدی بنایا جائے گا۔ اب روتے ہوئے اٹھے امام حسین اور نانی سے ملنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے نانا نے بتایا ہے کہ میری شہادت ہوگی۔ کہا شہادت پہ رو رہے ہیں؟ کہا نہیں مجھے شہادت پہ کوئی رونا نہیں آ رہا۔ کہا پھر کس بات پہ رو رہے ہیں؟ کہا میری بہنیں قیدی بنائے جائیں گے، میں بہنوں کی قید پہ رو رہا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ بہت روئے۔ اب یہاں پہ اہل سنت نے ایک روایت لکھی ہے، ہماری شیعہ کتابوں میں بھی ہے، کہ جناب ام سلمہ نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ امام حسین سے کہا نانی اماں میں کربلا جا رہا ہوں۔ جیسے کہا نا کربلا جا رہا ہوں، جناب ام سلمہ رونے لگی۔ کہا بیٹا کربلا نہ جائیے گا، آپ کے نانا نے مجھ سے کہا تھا اے ام سلمہ میرا یہ لال حسین کربلا میں مارا جائے گا۔ کہا نانی اماں وہ وقت آ گیا ہے، نانی اماں وہ وقت آ گیا ہے۔ بس بھی نکلے نا جیسے روضہ رسول سے باہر، تو جناب عبداللہ حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے۔ انہوں نے آ کے کہا کہ مولا کہاں جا رہے ہیں؟ حسین کربلا نہ جائیے گا، عراق نہ جائیے گا۔ عراق میں یہ جو کوفے والے ہیں نا، انہوں نے آپ کے بابا سے وفا نہیں کی تھی، بھائی سے وفا نہیں کی تھی، کوفے والے وفا نہیں کریں گے، آپ عراق نہ جائیے۔ مولا نے کہا میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں، میں جانتا ہوں وہ وفا نہیں کریں گے، وہ مجھے مار دیں گے، میں شہادت ہی کے لیے جا رہا ہوں۔ تو جناب عبداللہ ابن عباس رونے لگے۔ کہا آپ شہادت کے لیے جا رہے ہیں؟ پھر مجھے سمجھ نہیں آتا بہنوں کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ ابن عباس ہے، عباس کے بیٹے، میں جب شہادت دوں گا تو دین بچے گا اور میری بہنوں کی قید سے میری شہادت بچے گی۔ اب میں ایک سوال کروں آپ سے، بہنوں کی وجہ سے شہادت بچے گی، بہنوں کی مظلومیت کی دلیل کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے، ایک چھوٹی سی بی بی جس کے کانوں سے بالیاں اتاری گئی تھی، جسے پورے رسے میں تماچے لگے تھے، جو خیموں میں بھی رک جائے 2 منٹ ابھی نہیں 2 منٹ، میں جانتا ہوں آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ جناب سید الشہداء نے فہرست تیار کی، کون کون میرے ساتھ کربلا جائے گا؟ حضرت عباس سے کہا عباس ہے میرے بھائی، یہ فہرست ہے، تمام مردوں کو بتا دو کون کون ساتھ جائے گا۔ جناب عباس نے کہا علی اکبر آپ کا بھی نام ہے، قاسم آپ کا بھی نام ہے، سب کو نام بتاتے رہے۔ جانتے ہیں کس کے نام پہ روئے؟ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، کسی بی بی کی گود میں تھا۔ اب بچے سے تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ اس بچے تو کس سے کہا؟ اس بی بی سے کہا فاطمہ صغرا علی اصغر کا نام بھی۔ اجرکم اللہ۔ بس میں تمام کیا، 2 منٹ کی زحمت۔ سب کو بتایا کس کس کا نام ہے، کہا آپ کا بھی نام ہے، مستورات کے بھی نام بتایا، کہا عباس راستے کے لیے پانی لے لیجئے گا۔ جناب عباس نے مشکیزوں پہ پانی بھرنا شروع کیا، پانی بھر کے اونٹوں پہ لادنا شروع کیا، بہت زیادہ پانی لیا۔ کہا نہیں مولا میں نے اتنا پانی رکھ لیا پانی ختم نہیں ہوگا، نہ جانے کون سا لشکر آئے گا جسے پانی پلا دیں گے۔ بس ایک مرتبہ پانی بھر لیا، مولا عباس نے، غازی عباس نے پانی اونٹنیوں پہ سب پہ رکھ دیا۔ اب ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا عباس اونٹنیوں پہ اماریاں لگا دو، پردے کا انتظام کر دو۔ کتنا پردے کا اہتمام ہے۔ جوانان بنی ہاشم سے کہو کھڑے ہو جائیں، اب میرے گھر سے بیویاں آئیں گی۔ مولا مسند بچھا کے بیٹھ گئے، اندر سے خاتون آواز دیتی کون سی بیوی آ رہی ہے، مولا اسی طرح سے آواز دیتے، اونٹنی آ کے بیٹھتی، مولا آواز دیتے، اندر سے آواز آئی حسن مجتبیٰ کی بیوہ آ رہی ہے۔ جناب ام فروہ کے آنے پہ مولا حسین نے آواز دی قاسم ماں کا بازو تھامو سوار کرا دو۔ سارے مصائب میں نے چھوڑ دیے، اتنے میں کسی اندر سے خاتون نے کہا لیلا آ رہی ہیں۔ جناب سید الشہداء نے کہا علی اکبر ماں کا بازو تھامو۔ جناب علی اکبر نے بازو تھاما، ماں کو سوار کرایا۔
اتنے میں عبداللہ ابن سنان راوی ہے، وہ کہتا ہے میں نے سنا کسی نے آواز دی علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا عباس بہن کو سوار کرا دو۔ جناب عباس آگے بڑھے، جناب ام کلثوم کو ناقہ پہ سوار کرا دیا۔ اتنے میں کسی نے آواز دی علی کی بیٹی زینب کبریٰ۔ راوی کہتا ہے میں نے خود دیکھا حسین مسند سے کھڑے ہو گئے۔ 2 منٹ۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین مسند سے کھڑے ہوئے، آواز دی عباس گھٹنا زمین پہ رکھو، علی اکبر ماں کا بازو پکڑو، اون و محمد عماری کا پردہ ہٹاؤ، کہ سارے جوانان بنی ہاشم کھڑے ہو گئے۔ جناب عباس آگے بڑے، بی بی آئیے سوار کرا دو۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا نہیں عباس، آج آپ مجھے سوار نہیں کرائیں گے۔ جناب علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں میں آپ کو سوار کرا دوں، کہا نہیں علی اکبر۔ اون محمد نے کہا اماں ہم کا نہیں، آج رک جاؤ۔ مولا حسین نے کہا بی بی آپ کو میں سوار کرا دوں، کہا بھیا مجھے معاف کر دے لیکن آج آپ سے بھی سوار نہیں ہونا چاہتی۔ بہن پھر کون سوار کرائے؟ کہا بھیا جو مجھے 11 محرم کو سوار کرائے گا۔ آج وہی مجھے سوار کرائے۔ میرے مولا نے آواز دی میرا سجاد بیٹا پھپھی کو سوار کرا دو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ صرف 2 جملے دعا کے، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ پروردگارا واسطہ 11 محرم کا، جب ایک بوڑھی بی بی ہر بی بی کو سوار کرا رہی تھی، یہاں تک کہ اس بی بی نے اپنی ماں کی کنیز جناب فضہ کو بھی سوار کرا دیا، لیکن جب اس بی بی کی باری آئی نا تو ایک مرتبہ اس بی بی نے، اس بڑی باعظمت بی بی نے مولا سجاد کو دیکھا گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ اب بی بی نے مولا سجاد کو آواز نہیں دی، جانتے ہیں کیا کیا؟ فرات کا رخ کیا اور بڑی حسرت سے کہا میرے بھیا عباس۔ پروردگارا 11 محرم کا واسطہ ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔